کیونکہ انسان فقیر ہے اور فقیر کا کام ہوتا ہے کہ ہر وقت جولی پھیلا کے رکھے۔ یہ دعا ایک امید ہے اور بہت بڑی امید ہے، اور یہ دعا یہ سچی بات ہے کہ ایک چسکا ہے، اور اس چسکے کی لذت وہی جانتا ہے جس کو یہ چسکا لگ جائے کہ اللہ رب العالمین سے ہم کیوں مانگے، اللہ رب العالمین سے کب مانگے، کہ اللہ رب العالمین سے ہم کتنا مانگے، کہ اللہ رب العالمین سے کیسے مانگے۔ دنیا کے اندر تو کسی سے سوال کر لینا تو اس کے ماتھے کے اوپر بل پڑ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا ہے۔ جو بندہ سوال کرے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور جو نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ نہ اپنا گھر ہے، نہ رہنے کو جگہ، نہ سر ڈھانپنے کو چھت ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی لباس ہی اپنے پاس موجود ہے، خوف سے بھاگتے ہوئے اور جا کے اللہ رب العالمین سے کیا مانگتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کنوؤں سے پانی لا لا کے فصلوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ 3 نسلوں کی مغفرت کی دعا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ جس انسان کی یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین مشکل وقت میں اور تکلیف کے وقت میں اس کی دعا کو قبول کر لے، تو اس کو چاہیے آسانی کو اوقات میں اللہ رب العالمین سے مانگا کرے۔ صحابہ کہتی ہیں داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی، اللہ کے پیغمبر کی یہ چادر مبارک جو تھی اس کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں، یہ زمین کے اوپر چلی جاتی تھی۔ ایسے اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں کہ یا اللہ جب تک تو میری دعا قبول نہیں کرے گا میں نے ہاتھ ہی نیچے نہیں کرنے۔ تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے جو مدبر حالات، کاتب تقدیرات اور منبع برکات ہے۔ صلوات و تسلیمات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو رحمت کائنات، باعث نجات اور فخر موجودات ہے۔ معزز اور مکرم سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں روزوں کے احکام و مسائل کو بیان کیا ہے، وہاں روزوں کے مسائل کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی بندوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سمجھایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ التجاؤں کا سیزن ہے، اور اللہ رب العالمین سے مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے منوانے کا اور اللہ تعالیٰ کو منانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ اور ایسا رمضان کہ جس میں انسان دیگر عبادات تو کرے لیکن کثرت کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعائیں نہ کرے، تو ایسا رمضان ادھورا اور ناقص ہے، مکمل نہیں ہوتا رمضان دعا کے بغیر۔ اسی لیے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور دعا کا بڑا گہرا تعلق اپنی احادیث کے اندر وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ثلاث دعوات لا ترد، کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو کبھی بھی رد نہیں کیا جاتا، کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک دعا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ جب انسان نے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہو، تو یہ بھوکا اور پیاسا جو رب کے حکم پہ بھوکا اور پیاسا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ یہ روزہ دار جب افطار کے وقت دسترخوان کے اوپر ہوتا ہے اور اس بات کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا اور میں ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر لے کے جاؤں گا، کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی اذان کی صورت میں اور میں ایک پانی کا گھونٹ وہ اپنے حلق سے نیچے اتاروں گا۔ اس موقع کے اوپر یہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو لازماً شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، کہ رمضان کا ہر لمحہ ہی انسان کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، بلکہ تو سال کے سارے ایام میں ہی اور ہر لمحے اور ہر لحظے ہی انسان دستے سوال اللہ کے سامنے دراز رکھے، کیونکہ انسان فقیر ہے اور فقیر کا کام ہوتا ہے کہ ہر وقت جولی پھیلا کے رکھے، ہر وقت ہاتھ اٹھا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہی رہے، سوال کرتا ہی رہے،
التجائیں اور دعائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتا ہی رہے، یہ بندے کی شان ہے۔ پر اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا جائے، بندے کے سوالوں کو پورا کرتا جائے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے مانگنے کے اوپر اپنے انعامات اور اپنے احسانات کی بارش وہ بندے کے اوپر نازل کرتا رہے۔ وہ رب کی شان ہے اور یہ بندے کی شان ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن میں اور ہر رات میں ایک دعا تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتے ہیں، ایک دعا دن میں اور ایک دعا رات میں لازماً قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جتنے ایام باقی بچ گئے ہیں رمضان المبارک کے، زیادہ تو گزر گئے اور تھوڑے ایام باقی رہ گئے، جتنے دن ہیں ان دنوں کو غنیمت جانے، اور جتنی راتیں ہیں ان راتوں کو غنیمت سمجھ لیں۔ ایک دعا دن کے اوقات میں اور ایک دعا رات کے اوقات میں لسٹ بنا لیں اپنی کہ میں نے رب سے مانگنا کیا کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں نا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے مانگنا کیا ہے۔ ایک دو جملے اور ایک دو کلمات کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا سوال کریں۔ اپنی لسٹ بنائیں اور اس کے بعد رمضان المبارک کے دنوں میں بھی اللہ سے مانگیں اور راتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین سے مانگیں۔ یہ دعا یہ بندہ مومن کے لیے ایک ہتھیار ہے اور بڑا مؤثر اور بڑا کارآمد ہتھیار ہے۔ یہ دعا ایک امید ہے اور بہت بڑی امید ہے، اور یہ دعا یہ سچی بات ہے کہ ایک چسکا ہے، اور اس چسکے کی لذت وہی جانتا ہے جس کو یہ چسکا لگ جائے۔ اور یہ دعا ایک نشہ ہے اور بڑا مبارک نشہ ہے، جس انسان کو یہ نشہ لگ جائے اس انسان کی دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی اللہ رب العالمین اس بندے کی جولی کے اندر ڈال دیتی ہے۔ تو جب دعا کی بات آئے تو چند ایک سوالات ان کے جواب ہمیں آنے چاہیے۔ دعا کے تعلق سے یہ سوالات انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین سے ہم کیوں مانگے، اور دوسری بات کہ اللہ رب العالمین سے کیا مانگے، اور تیسری بات کہ اللہ رب العالمین سے کب مانگے، اور چوتھی بات کہ اللہ رب العالمین سے ہم کتنا مانگے، اور پھر پانچویں بات کہ اللہ رب العالمین سے کیسے مانگے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو دعا کے تعلق سے ہر انسان کے ذہن نشین ہونے چاہیے، اور ہر انسان کو ان سوالوں کے جواب آنے چاہیے، تاکہ وہ بے یقینی کے ساتھ یا بے ڈنگے انداز میں اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، بلکہ پورے شعور کے ساتھ اور پورے احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے دستے سوال کو دراز کرے۔ سب سے پہلا سوال کہ جس کا جواب ہم نے جاننا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے کیوں مانگوں، تو اس کا جواب کیا ہے کہ یہ دعا یہ عبادت کا جوہر ہے، یہ عبادت کا مغز ہے۔ وہ الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الدعاء مخ العبادہ، کہ عبادت کا اصل جوہر اور عبادت کا اصل مغز وہ تو ہے ہی دعا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے لازم کی ہیں، بندے کے لیے ان کو فرض قرار دیا ہے، ان ساری کی ساری عبادات کا اصل مقصد یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دستے سوال پھیلانے والا بن جائے۔ ہر عبادت کا یہی مقصد ہے۔ اور پھر عبادت کی بنیادی طور پہ تین اقسام ہیں۔ کچھ عبادات ہیں قلبی عبادات، کہ دل سے بندہ عبادت کرتا ہے، دل کے اندر تکبر نہ ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ دل کے اندر حسد اور کینہ اور بغض نہ ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اور دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادات ہیں جن کو قلبی عبادات کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ عبادت کی قسم ہے قولی عبادات، جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اللہ کے ذکر کا کوئی کلمہ یا تلاوت قرآن کرتا ہے یا استغفار کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یہ ساری کی ساری قولی عبادات ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بدنی یا عملی عبادات ہے، انسان نماز پڑھتا ہے، عملی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان حج بیت اللہ کرتا ہے، عملی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے یا اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، تو یہ بھی عملی عبادت ہے۔ لیکن دعا ایسی شاندار عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کی تینوں اقسام کو دعا کے اندر جمع کر دیا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اپنی زبان سے اپنے سوال اور اپنی زبان سے اپنا مدعا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہ زبان سے عبارت اور ہاتھوں کو بھی اٹھایا ہوا ہے، نظروں کو جھکایا ہوا ہے، گردن کو بھی جھکایا ہوا ہے، یہ بدنی طور پہ بھی انسان اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ زبان بھی اللہ کی عبادت میں مشغول، انسان کے اعضاء بھی اللہ کی عبادت میں مشغول، اور دل کے اندر
ایک امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے گا، اور دل کے اندر ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں میری دعا ریجیکٹ نہ ہو جائے، کہیں میری دعا کو رد نہ کر دیا جائے۔ تو دل بھی عبادت میں مشغول، انسان کی زبان بھی عبادت کے اندر مشغول ہوتی ہے، اور انسان کے اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں۔ تو ایسی بہترین اور شاندار عبادت ہے کہ بندگی کی ساری اقسام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر جمع کر دیا ہے۔ تو میں اللہ سے کیوں مانگوں؟ کیونکہ دعا یہ عبادت کا جوہر ہے، یہ بندگی کا محض ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ میں اللہ رب العالمین سے کیوں مانگوں، اللہ سے سوال کیوں کروں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب کا یہ آرڈر ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے، پکارو، مانگو مجھ سے، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول بھی کروں گا اور تمہاری دعاؤں کا جواب بھی دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں نے اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ میں اللہ سے کیوں مانگوں؟ میں اللہ سے اس لیے مانگوں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں، یہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے عزت والی اور سب سے تکریم والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ اور من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کا دروازہ کھول دیا، جس کو دعا کی توفیق دے دی، جس کو اللہ کے سامنے جولی پھیلانا نصیب ہو گیا، ہاتھ اٹھانا نصیب ہو گیا، فتحت له ابواب الرحمہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دیے۔ رمضان میں بھی رحمت کے دروازے کھلے، اور پھر رمضان میں جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، جس کے لیے التجاؤں کا دروازہ کھول دیا گیا، ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں قبول ہوگی، بلکہ مجھے پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ کہیں مجھے دعا کرنے کی توفیق ہی میسر نہ آئے، ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی مجھ سے چھن جائے۔ اس بات کی مجھے فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ سے دعا ہی نہ کر سکوں، اللہ سے کچھ مانگ ہی نہ سکوں، اللہ سے کچھ سوال ہی نہ کر سکوں، یہ ہے میری پریشانی۔ باقی کہنے لگے جہاں تک قبولیت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق ہی اس بندے کو دیتا ہے جس بندے کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو دعا کس لیے مانگنی ہے؟ عبادت کا جوہر بھی دعا ہے۔ دعا اس لیے مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، اور دعا اس لیے مانگنی ہے کہ جس بندے کو اللہ دعا کی توفیق دے، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں۔ اور دعا اس لیے بھی انسان نے مانگنی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہ کرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس بندے کے اوپر، اور اللہ رب العالمین اس بندے کے اوپر غضب فرماتے ہیں۔ یہ الٹی گنگا ہے، دنیا کے اندر تو کسی سے سوال کر لینا تو اس کے ماتھے کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹا ہے۔ جو بندہ سوال کرے اللہ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے مانگے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جو نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور دعا انسان کو اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ دعا انسان کو انسان کی اوقات بتاتی ہے، انسان کی حیثیت بتاتی ہے کہ انسان کی حیثیت کیا ہے اور انسان کا اصل مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اصل مقام اور مرتبہ انسان کا کیا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری کائنات کے لوگوں، جس کے اندر بادشاہ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، سارے کے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تمہارا سٹیٹس کیا ہے؟ تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے در کے محتاج ہو۔ اور یہ فقیری اور یہ محتاجی انسان کو دعا سکھاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اس وقت انسان کو یہ احساس ہوتا ہے، اس بات کا شعور انسان کے دل کے اندر بیدار ہوتا ہے کہ ہاں میں محتاج ہوں، میں کنگلا ہوں، میں کلاش ہوں، اور میں فقیر ہوں، اور کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کی رحمت سے مجھے ہر دم پر امید رہنا ہے۔ یہ دعا انسان کو سکھاتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا یہ در حقیقت متکبر انسان ہے، کہ اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے۔ جو سوال نہیں کرتا در حقیقت اس کے دل کے اندر تکبر ہے، اس کے دل کے اندر کبر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، میں ذلیل و رسوا کر کے ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کروں گا۔ تو جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے ہر دم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دعا کس لیے ضروری ہے؟ میں اللہ سے کیوں مانگوں، اللہ سے سوال کیوں کروں، دعا کیوں کروں؟ اس لیے کہ دعا یہ انسان کی ضرورت بھی ہے۔ جہاں پہ انسان کو انسان کی حیثیت اور انسان کی وقت یہ دعا بتاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ضرورت بھی ہے، حاجت بھی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلا دے۔ کئی طرح کی ضرورتیں انسان کی،
قرآن مجید کو ہم پڑھیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم پہ کئی طرح کے عذاب آئے، یہ فرعونی جو تھے قبطی، ان کے اوپر کئی طرح کے عذاب آئے، اور جب بھی ان کے اوپر عذاب آتا تھا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ ادعو لنا ربک، کہ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دے۔ دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب ٹال دیا کرتا تھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس لیے بیان کی؟ تاکہ بندے اس بات کا یقین کر لے کہ جب اسباب ختم ہو جائے، جب وسائل مفقود ہو جائیں اور بندہ اپنا دستے سوال اللہ کے سامنے دراز کر لے تو اللہ رب العالمین انسان پہ آئے ہوئے عذابوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، گرفت سے، اس کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ دعا ضروری ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر پھنسے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کی ہے؟ تاکہ بندے کو یہ شعور حاصل ہو جائے کہ جب زندگی میں ہر طرف اندھیرا چھا جائے، چاروں طرف ظلمتوں کا بسیرا ہو جائے، تو پھر میں نے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ساری کے ساری ظلمتوں کو اللہ تعالیٰ روشنیوں کے اندر تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ دعا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندے کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ اگر میں نے گناہ کر لیے ہیں اور گناہ کر کر کے میں نے انبار لگا دیے ہیں اور گناہوں کا ڈھیر لگ گیا ہے اور اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ بڑھتے بڑھتے ڈھیر لگتے لگتے میرے گناہ آسمان کی وسعتوں کو چھونے لگ گئے ہیں، تو پھر بھی میں نے مایوس نہیں ہونا۔ جب میں اللہ رب العالمین کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلا دوں گا، تو اللہ رب العالمین میرے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم ہی نہیں پھیریں گے، بلکہ میرے سارے کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کس لیے؟ انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے، اپنے بندوں کو یہ شعور دینے کے لیے کہ جب بیماریاں ڈیرے ڈال لے اور جب سارے ڈاکٹرز انسان کو جواب دے دے اور دنیا کے سارے طبیب ہاتھ کھڑے کر لے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ پھیلا دے اللہ رب العالمین کے سامنے۔ جب بیماری کے اندر، مصیبت اور پریشانی کے اندر انسان اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ رب العالمین انسان کی بیماریوں کا علاج انسان کے قدموں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ انسان کے قدموں کے اندر اس کی بیماریوں کا علاج اللہ رب العالمین پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ شعور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا کو قرآن مجید میں ذکر کیا۔ پھر اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا لے، مسافر ہیں، پردیسی ہیں، اور وہاں پہ جا کے نہ اپنا گھر ہے، نہ رہنے کو جگہ، نہ سر ڈھانپنے کو چھت ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی لباس ہی اپنے پاس موجود ہے، خوف سے بھاگتے ہوئے اور جا کے اللہ رب العالمین سے کیا مانگتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو بھی خیر تو نازل کرے، تیرا موسیٰ تیری ہر خیر کا فقیر ہے۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس لیے بیان کی ہے؟ بندوں کو یہ سمجھانے کے لیے، یہ شعور دینے کے لیے کہ جب غربتوں کے ڈیرے ہوں اور جب حاجتوں اور ضرورتوں کے بسیرے ہوں تو انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی جولی پھیلائے تو اللہ رب العالمین غربتوں کو بھی دور کر دیا کرتے ہیں اور انسان کی ضرورتوں کا اور حاجتوں کا مداوع بھی اللہ رب العالمین کر دیا کرتے ہیں۔ تو دعا کس لیے کرنی ہے؟ میں اللہ سے کیوں مانگوں؟ کیونکہ اللہ سے مانگنا اس کی مجھے ضرورت ہے، اس کی مجھے حاجت ہے۔ اور پھر دعا انسان کو اللہ تعالیٰ سے اس لیے بھی مانگنی چاہیے کہ جب انسان دعا کرتا ہے نا تو یہ بہت بڑا نفسیاتی سہارا بھی ہے۔ انسان کو نا امیدی سے نجات ملتی ہے، مایوسی سے انسان کو نجات ملتی ہے اور انسان کو امید ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل میں، انسان کے دماغ میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ ایک ذات ہے جو مجھے سہارا دینے والی ہے، ایک ذات ہے جو میرے دکھوں کو سننے والی ہے، ایک ذات ہے جو مجھے اٹھانے والی ہے، میرے ضروریات کو پورا کرنے والی ہے۔ دنیا کے اندر کسی کی اپروچ کسی وزیر تک، کسی کی اپروچ کسی مشیر تک، کسی کی اپروچ دنیا کے کسی حکمران تک، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اس کی اپروچ تو عرش والے رحمان تک ہے۔ تو یہ شعور اور یہ ادراک بھی دعا انسان کو دیتی ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیوں مانگے، اور دوسرا سوال انسان کو کیا اپنے ذہن کے اندر اس کو تازہ کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے، کیوں مانگنا ہے۔ یہ جب سمجھ آ جائے تو اگلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ پھر مانگنا کیا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کرنا ہے۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز ہی مانگی جائے۔ وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے اولاد، تم سارے کے سارے گمراہ ہو، ہدایت میں صرف وہی ہے جس کو میں ہدایت دے دوں، سارے کے سارے مل کے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو اللہ سے ہدایت مانگنی ہے۔ اے اولاد آدم، تم سارے کے سارے ننگے ہو اور برہنہ ہو،
لباس والا وہی ہے جس کو میں لباس پہنا دوں تو تم سارے مل کے مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس مہیا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے لباس بھی مانگنا ہے۔ اے اولاد آدم تم سارے کے سارے بھوکے ہو، کھاتا وہی ہے جس کو میں کھلاتا ہوں، تو سارے کے سارے مل کے مجھ سے رزق مانگو، میں تمہیں رزق عطا کروں گا۔ تم سارے کے سارے گناہ گار ہو، دن کے اوقات میں بھی اور رات کی تاریکیوں میں بھی گناہ کرنے والے ہو، پھر گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لہذا مجھ سے معافی مانگتے رہو۔ تو ہدایت بھی اللہ سے مانگنی ہے، لباس بھی مانگنا ہے اللہ سے، اور پھر اس کے ساتھ انسان کو خوراک بھی مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ انسان کو اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے۔ حتیٰ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کے ذہنوں کے اندر اس بات کو راسخ کر دیا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ میں ٹوٹ گیا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے۔ ہر چیز ہی مانگنی ہے اللہ سے، ہر چیز کا سوال کرنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنی ہے، بڑی سے بڑی چیز مانگنی ہے، لیکن کچھ خاص چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ انصار مدینہ تھے، مدینہ کے اندر حالت اور کیفیت یہ تھی کہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، لیکن بارشیں بھی بڑی کم ہوتی ہیں، آب پاشی کے لیے کوئی مناسب انتظام بھی نہیں ہے، کنوؤں سے پانی لا لا کے فصلوں کو سیراب کیا کرتے تھے، اور چشمے اگر کہیں ہوتے تو وہاں سے پانی لاتے تو چشموں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے انصار مدینہ مل کے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پاشی کے لیے کوئی نہر مدینہ کے اندر جاری کر دے تاکہ ہماری فصلیں یہ آسانی کے ساتھ سیراب ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، انصار مدینہ آئے تو آپ نے فرمایا مرحبا بالانصار، انصار مدینہ دونوں کو خوش آؤ، کس مقصد سے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر آپ کے سامنے آج ایک ریکویسٹ کرنی ہے، آپ کے سامنے ایک مدعا لے کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مجھ سے مانگ لو گے میں تمہیں دے دوں گا، جس چیز کا بھی سوال کر لو گے میں دے دوں گا، اور اگر کوئی چیز مانگنا چاہتے ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین تمہیں وہ چیز عطا کر دے گا۔ جب انصار مدینہ نے کہا اور یہ سوچا اور سمجھا کہ یہاں پہ تو جناب گولڈن آفر مل گئی ہے کہ جو مانگے گے ملے گا، پہلے سوچ یہ لے کے آئے تھے، تصور یہ لے کے آئے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ دعا کروانی ہے کہ کوئی نہر مدینہ کے اندر جاری ہو جائے، آپ پاشی کے لیے سہولت ہو جائے گی ہم کو۔ اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو پھر آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے یہ تو دنیا کی بات ہے، یہ دنیا کی بات ہے، دنیا کے اسباب ہے، آج نہیں تو کل یہ کہ سارے کے سارے اسباب تو ختم ہونے ہی ہیں، اور آسانی سے نہیں تو مشقت کے ساتھ تو یہ زندگی گزار نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی آفر ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر ہم اللہ کے پیغمبر کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے ہمیں مغفرت لے کے دے، گناہوں کی معافی لے کے دے۔ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ دعا کر دے ہمارے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ سے، اللہم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، یا اللہ انصار کی بھی مغفرت فرما دے، ان کی اولاد کی بھی مغفرت فرما دے، اور ان کی اولاد کی آگے اولاد کی بھی مغفرت فرما دے۔ تین نسلوں کی مغفرت کی دعا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ ہر چیز اللہ سے مانگنی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، بڑی سے بڑی چیز بھی مانگنی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے۔ اور اس کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ سے جتنی بھی دعائیں کرتا ہے نا، سب سے محبوب اللہ کو یہ لگتا ہے بندہ اللہ سے عافیت مانگے۔ عافیت کیا ہے؟ جس بندے کو عافیت مل گئی اس کو ساری چیزیں ہی مل گئی۔ عافیت کیا ہے؟ انسان کی بیماریوں سے حفاظت ہو جائے۔ عافیت کیا ہے؟ انسان کے خوف سے حفاظت ہو جائے۔ عافیت کیا ہے؟ انسان کی فطروں سے حفاظت ہو جائے۔ عافیت کیا ہے؟ انسان کی شیطان سے حفاظت ہو جائے۔ عافیت کیا ہے؟ نفس کی شرارتوں سے انسان کی حفاظت ہو جائے۔ تو جس انسان کو عافیت مل گئی، عافیت کیا ہے؟ جہنم سے انسان کی حفاظت ہو جائے۔ تو جس کو عافیت مل گئی اس کو ہر چیز ہی مل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے۔ سب سے محبوب چیز جو اللہ کی ہے کہ بندہ یہ مانگے مجھ سے، وہ عافیت کا سوال ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ انسان کو اللہ رب العالمین سے کیا مانگنا ہے؟ دنیا کی بلائیاں بھی مانگنی ہیں اور آخرت کی بلائیاں بھی مانگنی ہیں۔ ایک صحابی کے پاس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا تو مرغ کے چوزے کی طرح بیماری نے اس کا یہ حال کر دیا کہ چہرہ بالکل چوزے کی طرح ہو گیا، بالکل لاغر اور نحیف اور کمزور ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اللہ سے کوئی سوال کیا تھا، اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے پیغمبر میں نے اللہ سے مانگا تھا یا اللہ جو آخرت میں تو نے مجھے عذاب دینا ہے دنیا کے اندر ہی میرا حساب کتاب پورا کر دے، جو عذاب آخرت میں دینا ہے وہ دنیا کے اندر ہی مجھے دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر اس کی ہمت نہیں ہے کہ دنیا کے اندر بھی تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو برداشت کر سکو، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو دنیا کی بلائیاں بھی مانگا کرو اور آخرت کی بلائیاں بھی مانگا کرو۔ اور کیا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی بہترین چاہیے اور آخرت بھی بہترین چاہیے اور جہنم کے عذاب سے بھی مجھے چھٹکارا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیاں انسان کو مانگنی چاہیے۔ اور پھر کیا مانگنا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ٹریننگ کی اور صحابہ اکرام کو بتایا کہ کیا کیا مانگا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، کہ جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہی ہو، جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہی ہوں،
جب اللہ کے سامنے جولی پھیلانی ہی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرو، اور جنت بھی عام نہیں بلکہ جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کیا کرو۔ یہ وہ جنت ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نہروں کو جاری کر دیا ہے۔ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام یہ اللہ سے مانگا جائے، گناہوں کی معافی اللہ سے مانگی جائے، عافیت کا سوال کیا جائے اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر کیا کیا مانگنا ہے انسان نے اللہ تعالیٰ سے؟ اپنے لیے بھی مانگے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے، اپنے والدین کے لیے دعا کرے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے احباب کے لیے بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ انبیاء کی دعائیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنے لیے بھی دعا، والدین کے لیے بھی دعا، اور تمام اہل ایمان کے لیے دعا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے لیے بھی دعا کی، والدین کے لیے بھی دعا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ مومن مردوں کے لیے بھی اور مومنہ خواتین کے لیے بھی دعا کی۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کرے، اولاد کے لیے بھی دعا کیا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے بھی دعا کیا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک دعا وہ قرآن مجید کے اندر ذکر کی، جب اللہ سے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر، ہمارے بھی گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے اور فوت ہو کے تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو مسلمان بھائی کے لیے دعا، اور جب بندہ یہ دعا کرتا ہے کسی دوسرے کے لیے، اللہ سے کسی اور کے لیے مانگتا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب اپنے لیے مانگتا ہے قبول تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے دعا ریجیکٹ تو وہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسا سبب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہ ہو۔ لیکن جب کسی دوسرے کے لیے کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا تو مستجاب ہوتی ہے، یہ دعا تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کر لیتے ہیں، اور ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ یہ بندہ دوسرے کے لیے مانگتا ہے یا اللہ فلاں میرے بھائی کو رزق دے، تو فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثل، یا اللہ اس کو دے، اس سے پہلے اس کو یہ چیز عطا کر دے۔ یا اللہ فلاں میرے بھائی کو شفا دے، تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو تو بیماریوں سے محفوظ کر، اس سے پہلے اس کو بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ تو انسان کو جہاں اور چیزیں مانگنی ہے وہاں دوسروں کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اس دعا کا بھی انسان کو خود ہی فائدہ ہے کہ فرشتہ انسان کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو کیوں مانگنا، اس سوال کا جواب بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اور کیا مانگنا ہے اس سوال کا جواب بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے، اور پھر اللہ رب العالمین سے کب مانگنا ہے اس سوال کا جواب بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جب مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی، تو اس وقت ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ نہیں، یہ بندہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن ہر حال میں اللہ سے مانگتا ہے۔ آسانی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو، کرم ہو، نعمتوں کی بارش ہو، تو اس وقت بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ یہ تو بڑا ہی ناشکرا بندہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا بندہ ہوتا ہے کہ جو مصیبت میں اور پریشانی میں دعا کرے۔ مصیبت میں اور پریشانی میں دعا کرنا یہ کہاں کا کمال ہے؟ یہ کام تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ جب مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، سمندر میں کشتی جا کے پھنس جاتی تھی، تو اس وقت تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت تو وہ کافر، اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان، وہ بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے۔ بندہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہوتا، لا تجعل الدعاء کالدواء، جو دعا ہوتی ہے نا یہ دوا کی طرح نہیں ہوتی، یہ میڈیسن کی طرح نہیں ہوتی کہ جب بخار آئے گا، جب بیماری آئے گی تو اس وقت ہی میڈیسن کھانی ہے، بلکہ یہ دعا تو ہر وقت انسان کو کرنی چاہیے۔ ناشکر بندے کی علامت اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت کرتے ہیں اور احسانات کی بارش ہوتی رہتی ہے تو اس وقت اعراض کرتا ہے اور پہلو بچا کے نکل جاتا ہے۔ کبھی ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں، کبھی سجدے میں پڑھنے کی توفیق نہیں، کبھی ہاتھ باندھنے کی توفیق نہیں ہوتی اس کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت اور پریشانی تکلیف آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر مصلی بچھا کے بیٹھتا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ یہ رب کا ناشکرا، رب کا نافرمان، اس کا یہ شیوا ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کا فرما بردار اور اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ آسانی کے اندر بھی دعا کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی خواہش ہے نا، جس انسان کی یہ تمنا ہے کہ اللہ رب العالمین مشکل وقت میں اور تکلیف کے وقت میں اس کی دعا کو قبول کر لے، تو اس کو چاہیے آسانی کو اوقات میں اللہ رب العالمین سے مانگا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کب مانگنا ہے؟ ہر حال میں مانگنا ہے، مصیبت ہو، آسانی ہو، آرائش ہو، آزمائش ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کتنا مانگنا ہے اس سوال کا جواب بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اولاد آدم، تم میں سے سارے کے سارے لوگ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے اور جمع کر کے ایک چٹیل میدان کے اندر کھڑا کر دیا جائے، کوئی انسان بھی اس میدان سے باہر نہ رہے، سارے کے سارے لوگ آگے
اب ایک ایک بندہ سوال کرنا شروع کرے اور جو وہ چاہتا ہے وہ مانگے. دنیا کی کوئی بھلائی چاہتا ہے, آخرت کی کوئی خیر چاہتا ہے, جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے مانگ لے. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری انسان, ہر انسان کے ہر سوال کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیں اور اس کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ مکمل کر دیں, تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ ایک طرف سمندر ہو اور ایک سوئی انسان سمندر کے اندر ڈبو دے اور اس سوئی کو باہر نکال لے. سمندر کے اندر تو پھر بھی کمی ہو جاتی ہے, لیکن اللہ رب العالمین کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. تو کتنا مانگنا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کی وسعت کو اور اللہ کے خزانوں کو سامنے رکھ کے انسان نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اور پھر کس انداز سے مانگنا ہے, یہ بہت لمبا موضوع ہے. یہ انسان کو سیکھنا چاہیے اور اس بات کی ٹریننگ لینی چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا کس طریقے سے چاہیے. صرف زکریا علیہ السلام کی دعا پہ غور کریں کہ کس طریقے سے اللہ سے مانگا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ تیرے رب کی اس رحمت کا بیان ہونے لگا ہے جو رحمت اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی تھی. اور کیسے رحمت کی تھی؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا, جب زکریا نے چپ کے خلوت کے اندر, تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں تو تنہائی میں مصلی بچھایا کرے اور مصلی بچھا کے اپنی ناک اللہ رب العالمین کے سامنے رگڑا کرے, عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, تواضع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے. اور کیسی عاجزی, کیسی انکساری, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے, پلکیں بچھی ہوتی تھیں, گردن جھکی ہوتی تھی, ہاتھ اٹھے ہوتے تھے, جسم کے اوپر لرزہ طاری ہوتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو ندامت کے بہاتے ہوئے اور اللہ رب العالمین سے کباتی زبان کے ساتھ مانگا کرتے تھے. صحابہ کہتی ہیں داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. اللہ کے پیغمبر کی یہ چادر مبارک جو تھی جس کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں, یہ زمین کے اوپر چلی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مگن ہو کے اور اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے کہ سیدنا صدیق اکبر بھی بدر کے میدان میں آ گئے تھے. اللہ کے پیغمبر بس کر دے, آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حق ادا کر دیا, اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کریں گے. تو تنہائی کے اندر, خلوت کے اندر مصلی بچھائیں اور ناک رگڑیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بارے میں؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا, چپ کے دعا کی, تنہائی میں دعا کی, خلوت میں دعا کی, اور کیا کہا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. انسان اپنی عاجزی, بے بسی, لاچارگی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتا ہے. زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, یہ ہڈیاں ظاہراً انسان کو نظر نہیں آتی. اور دوسری بات کیا کی؟ واشتعل الراس شیبا, میرے سر کے اندر سفیدی آ گئی ہے, بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں. تو جو باطنی ضعف ہے انسان کا اور باطنی کمزوری ہے اس کا بھی اظہار کرے اللہ کے سامنے, اور جو ظاہری کمزوری ہے اس کا بھی اظہار کرے اللہ رب العالمین کے سامنے. اور پھر اس کے ساتھ کیا کہا؟ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا, یا اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی بدبخت نہیں رہا, تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم نہیں رہا. یہ یقین ہونا چاہیے, یہ اعتماد ہونا چاہیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ سے مانگا کرو نا, سوال کیا کرو اللہ سے, ایسے نہ کہا کرو اللہم اغفر لی ما شئت, اللہم ارحمنی ما شئت, اللہم اعطنی ما شئت. یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے, تو چاہتا ہے تو میرے گناہ معاف کر دے, تو چاہتا ہے تو میرے اوپر رحم فرما دے. کہا ایسے نہ مانگا کرو, جب اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, یقین کر کے, کامل اعتماد کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو. یا اللہ اب تیرے سامنے میں نے اپنا مدعا رکھ دیا ہے, اب جب تک تو قبول نہیں کرے گا تب تک میں نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھانا. کبھی ایسے یقین کے ساتھ, ایسے اعتماد کے ساتھ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں کہ یا اللہ جب تک تو میری دعا قبول نہیں کرے گا میں نے ہاتھ ہی نیچے نہیں کرنے. آپ دل میں یاد رکھ کے یہ سوچے, کسی کی 20 سال 30 40 سال 50 60 سال عمر گزر گئی, ہماری پلے میں اور ہماری جولی کے اندر کوئی ایک بھی دعا ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے اتنے یقین سے مانگی ہو, جو اتنے اعتماد سے مانگی ہو. رمضان المبارک چلا گیا, بس یہ چند ایام رہ گئے, یہ بھی گزر جائیں گے. اللہ رب العالمین سے ملاقات کیا کریں مصلی کے اوپر اور یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ دعا کریں جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی. اللہ رب العالمین انسان کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا سلیقہ سیکھنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے جھولی پھیرانے کی توفیق دے, اور اپنے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور کس طریقے سے مانگا جاتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ڈنگ سکھا دے, اس بات کا طریقہ سکھا دے. اور اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو بھی اور ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.